الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده جو بھی اعمال آدمی اپنے جسم سے ظاہر کرے گا، خواہ وہ قول کی شکل میں ہو یا ہاتھ وغیرہ کی شکل میں ہو، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اس پر عقیدہ رکھنا ہمارا بہت ضروری ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب لے گا۔ ہم نیکیاں جو کرتے ہیں ان کا وزن مستقل طور پر ہوگا، ہم جو گناہ کرتے ہیں ان کا وزن بھی مستقل طور پر ہوگا۔ ایک ذرہ نیکی کی وجہ سے نیکی کا پلڑا جھک سکتا ہے، آدمی نجات پا سکتا ہے، لیکن میرے عزیزو، ایک ذرہ برائی کی وجہ سے بھی برائی کا پلڑا جھک سکتا ہے اور آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے۔ اس لیے آدمی خوب سوچ سمجھ کر بولے، خوب سوچ سمجھ کر کام کرے کہ کہیں میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا ہوں جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہو۔ اتنی بڑی دنیا خود بخود وجود میں آ نہیں سکتی، اللہ تبارک و تعالی اس کے پیچھے ہے۔ اس نے بڑے اندازے سے یہ پوری کائنات بنائی ہے۔ جب اس نے یہ کائنات بنائی ہے تو ضرور ہم کو ایک مقصد سے اس نے پیدا کیا۔ ہم گناہ نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے ہمیں عذاب دے گا اور دے سکتا ہے۔ آپ اپنے جسم ہی پر غور کریں۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جسم کے جو ہڈے ہوتے ہیں نا، وہ فولاد سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ ہمارا دماغ جو ہے 1.5 کلو کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر 86 ارب نیورونز اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت کچھ سوچ لیتا ہے، بہت کچھ سمجھ لیتا ہے۔ ہماری آنکھیں جو ہیں تقریباً 10 ملین مختلف رنگوں کا تعین کر سکتی ہیں۔ ایک کیمرہ جو ہوگا وہ مشکل سے 10-15 رنگوں کا تعین کر سکتا ہو، لیکن ہماری جو آنکھیں ہیں وہ 10 ملین رنگوں کا تعین کر سکتی ہیں۔ ہماری ناک جو ہے سانس لینے کا آلہ تو ہے ہی، ایئر فلٹر ہونے کا آلہ ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ 1 ٹریلین مختلف بوؤں کو بھی یہ سونگھ سکتا ہے۔ اتنا زبردست انسان خود بخود کس طرح بن سکتے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمتیں ہم کو دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میں نے سب کچھ دیا تیرے لیے، بتا تو نے کیا کیا میرے لیے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو ایک دھماکے کے ذریعے پیدا کیا، تب بھی وہ دھماکہ مخصوص رفتار کے اندر ہونا چاہیے تھا، تب انسانیت وجود میں آ سکتی۔
1/10 ٹو دا پاور آف 55 کی رفتار ہونی چاہیے تھی، تب یہ انسانیت وجود میں آ سکتی ہے۔ اتنی لطافت اور باریکی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بنائیں، خود بخود کس طرح بن سکتی ہے؟ سورج کی سطح پر 12,000 فahrenheit کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، کتنا گرم اس کی سطح، فقط درمیان کے اندر کتنی گرمی وہ اللہ ہی جانے۔ اور یہ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دوری پر ہے۔ سردی کے موسم میں یہ دھرتی سورج سے اس حساب کو مد نظر رکھتے ہوئے 2% پیچھے جاتی ہے، اور گرمی کے اندر 2% اس حساب کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتی ہے۔ فقط 2% کے اندر یہ آگے بڑھتی ہے، پیچھے جاتی ہے، آگے بڑھتی ہے، پیچھے جاتی ہے ہر سال۔ اگر یہ 2% 4% سے بدل جائے نا، یا 5-6% سے بدل جائے، تو یہ پوری دنیا یا تو اتنی گرم ہو جائے کہ پوری جل کر خاک ہو جائے، یا یہ برف کا گولا بن جائے، اس پر رہنا محال ہو۔ ایک خود بخود بنی ہوئی چیز اتنی لطافت اپنے اندر رکھ کس طرح سکتی ہے؟ اہل سائنس کہتے ہیں کاربن سے زندگی بنتی ہے۔ کاربن کس طرح بنتا ہے؟ اہل سائنس کہتے ہیں کاربن سے زندگی بنتی ہے۔ کاربن کس طرح بنتا ہے؟ نیوکلیئر اسٹیٹ انرجی کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 ہیلیم جب 1% کے تحت ملتے ہیں نا تو کاربن بنتا ہے۔ وہ 1% 2 ہو جاوے، 3 ہو جاوے تو کاربن بنتا نہیں ہے۔ کاربن ہی پر تو زندگی کا دار و مدار ہے۔ فریڈ ہوئل ایک ایتھیسٹ تھا، دہریہ تھا۔ جب اس کے سامنے یہ فیکٹ آیا نا تو وہ کہنے لگا کہ ایک خود بخود بنی ہوئی چیز اپنے اندر اس طرح باریکی کس طرح رکھ سکتی ہے؟ تو اس کو بھی شک ہو رہا تھا اپنے خدا کو نہ ماننے والے عقیدے کے سلسلے میں۔ تو جب اللہ ہے میرے عزیزو، اس نے یہ کائنات بنائی ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ مقصد تو ہے نا۔ اس مقصد کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم ہماری زبان کو صحیح استعمال میں لائیں، غلط چیزوں کو بولنے سے ہم حفاظت میں رہیں، اور اپنے افعال سے کچھ ایسی چیز نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو۔ ہم زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، کسی کا مذاق بناتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جس کا مذاق بنا رہے وہ ہم سے بہتر ہو۔ ہماری زبان ہم کو ہلاک کرے گی یا نہیں؟ کامل مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ تم فائدہ نہ پہنچا سکو کسی کو، ٹھیک ہے چلے گا، نقصان کم سے کم نہ پہنچاؤ۔ زبان کے ذریعے سے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم سلام کریں، لوگوں کو سلام عام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، اور ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکو گے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ پھر حضور نے کہا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جس کے ذریعے سے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، افشوا السلام بینکم، اپنی زبان کے ذریعے سے سلام کو عام کرو۔ خواہ تم سامنے والے کو پہچانو نہ پہچانو، محبت تو پیدا کرنی ہے نا۔ وہ ایمان والا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، ہم محبت پھیلائیں نا، کیوں سختی کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ پر سختی کریں، زیادہ سے زیادہ سختی کریں، دوسرے لوگوں پر نرمی کریں۔ یہاں معاملہ الٹا ہو گیا ہے، ہم دوسرے لوگوں پر سختی کرتے ہیں لیکن اپنے آپ پر نرمی۔ اللہ ہے، اللہ ہر چیز کا حساب لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، ما ندمت علی سکوتی مرتن، ما ندمت علی سکوتی مرتن ولیکن ندمت علی الکلام مرارا۔ کبھی بھی اپنی خاموشی پر مجھے پشیمانی ہوئی نہیں، اپنے خاموش رہنے پر مجھے کبھی بھی شرمندگی نہیں ہوئی۔ میرا خاموش رہنا ہمیشہ کسی فائدے کے ساتھ متصف تھا، لیکن بولنے پر ہمیشہ مجھے شرمندگی ہوئی ہے کہ کہیں میں نے ایسی
کوئی چیز نہ بول دی ہو زبان سے کہ سامنے والے کو تکلیف ہوئی. اگر سامنے والے کا دل دکھا ہو میری وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اس کا حساب لے گا. اللہ کے یہاں پر میں کیا حساب دوں گا؟ میرے پاس اتنے سب نیکیاں تو ہے نہیں، گناہ زیادہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر سخت حساب دینے کے لیے میں تیار نہیں. آج لوگ شادی سے پہلے ماشاءاللہ دانت وغیرہ بناتے ہیں، سیدھے کریں گے، اس کو چہرہ سیدھا کریں گے، مرد بھی عورتیں بھی دونوں. انشاءاللہ شادی اس سے ہو تو جائے گی، لیکن شادی کو اگر برقرار رکھنا ہے تو جس طرح اپنے دانت سیدھے کریں نا، اسی طرح اپنی بات چیت کرنے کا انداز بھی ہمیں سیدھا کرنا ہے، تو نکاح برقرار رہے گا. ورنہ پھر لوگ کہتے ہی ہیں نا، دانچو بہت چالے سے، بات بہت جبری قسم کی کر ڈالتے ہیں. یہ اچھے ہوتے ہیں جب بولتے نہیں ہیں، لیکن جب بولتے ہیں تو پھر آفت ہی آفت. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک لمبی چوڑی روایت بیان کرتے ہیں. ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، بالکل صحیح روایت. ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ اس عمل کو کرنے کے نتیجے میں جنت میں میرا داخلہ ہو جائے اور میں اس عمل کے ذریعے سے جہنم سے خلاصی پالوں. ایک ایسا عمل آپ مجھے بتا دیجیے. حضرت معاذ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ سلامتی ہو، انہوں نے وہ سوال کیا جس سوال کے زیادہ حقدار ہم تھے، کیونکہ ہم زیادہ اس بات کے حق رکھتے ہیں کہ ہم جہنم سے دور رہیں، کیونکہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں. حضور نے فرمایا، تم نے ایک ایسی بات پوچھی ہے جو بہت آسان ہے لیکن ساتھ ساتھ مشکل بھی ہے. حضور نے پھر وہ ایمان کی جو 5 بنیادیں ہیں وہ واضح کی کہ دیکھو، اللہ کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز ادا کرو، روزے رکھو، حج کرو. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے کہا، اے معاذ، تو شوقین آدمی ہے، میں تجھے اور بتاتا ہوں. الا ادلک علی ابواب الخیر؟ قال قلت بلا، الصوم جنہ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل. حضور نے فرمایا، معاذ، کیا میں تجھے ایسی چیز بتاؤں جو خیر کا دروازہ ہے، تم اس کو کھولو گے، خیر ہی خیر. روزے رکھو، روزہ ایک ڈھال ہے، اس سے آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. صدقہ کرو، صدقہ کرنے سے گناہ اسی طرح مٹتے ہیں جس طرح پانی آگ کی وجہ سے مٹ جاتا ہے. اور رات کے وقت نمازیں قائم کیا کرو، جب سب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو، اس کے بڑے فضائل ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق میں اور بتایا، الا اخبرک برأس الامر وعمودی وذروۃ سنامی؟ قلت بلا یا رسول اللہ. قال رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد. حضور نے فرمایا، اے معاذ، کیا میں تجھے بتاؤں معاملوں کا سردار، عمل کا سردار، عمل کا ستون اور عمل کی بلندی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر حضرت معاذ نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول بتائے. حضور نے فرمایا، عمل کا سردار ہے اسلام، ستون ایمان کا نماز ہے، اور اگر ایمان کی بلندی، اسلام کی بلندی چاہتے ہو تو جہاد کرنا پڑے گا. اس کے اندر اللہ نے اسلام کا دبدبا رکھا ہے، اسلام کی شوکت رکھی ہے. یہ سب باتیں حضرت معاذ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. اس کے بعد آخر میں کہا، یا معاذ، الا اخبرک بملاک ذالک کلی؟ کیا میں تجھے ایک ایسی چیز بتاؤں جس پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے؟
یعنی وہ اگر صحیح تو یہ جتنے بھی اعمال میں نے ذکر کیے نا تفصیلاً وہ سب صحیح، نہ اگر یہ صحیح نہیں تو سب اعمال بیکار. تم نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو. فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ کف علیک ھذا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور کہا کہ اس کو ذرا قابو میں رکھو. حضرت معاذ تعجب میں، اے اللہ کے رسول، یہ زبان تو ایک نعمت ہے، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اس زبان کے ذریعے سے اللہ ہماری پکڑ کرے گا. تو حضور ذرا سخت ہو گئے اور کہا یا معاذ ثقیلت کا امک، مر جا تو، تیری ماں تجھے گم پائے. عرب لوگ دراصل اس کے ذریعے سے بد دعا نہیں دیتے تھے، وہ ان کا تکیہ کلام ہوتا تھا کہ اتنی بات بھی نہیں آتی تجھے، اس زبان کو کیا چھوٹی سمجھتا ہے تو، بہت خطرناک ہے یہ زبان. اسی کے تو ذریعے سے اور اسی کی کٹی ہوئی کھیتی کے ذریعے سے بہت سے لوگ اندھے منہ جہنم کے اندر گریں گے. تم کسی کو تکلیف پہنچا دو ہاتھ سے، بہت برا کام ہے. لیکن زبان کی تکلیف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مقدم رکھا ہے کہ اس سے زیادہ بچنا، کیونکہ تکلیف تو سامنے والے کو ہی پہنچے گی ہاتھ سے. زبان کے ذریعے سے تکلیف سامنے والے شخص کو بھی پہنچ سکتی ہے اور ان لوگوں کو بھی پہنچ سکتی ہے جو غائب ہوں. تم غیبتیں شروع کر دو کسی کی، اس کے لیے سامنے آدمی کا ہونا ضروری تھوڑی. ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچاؤ گے، 2-3 تھپڑ لگا دو گے اس کو، تمہارے ہاتھ میں درد ہوگا. اس کو تکلیف تو ہوئی، ساتھ ساتھ تمہیں بھی ہوگی. لیکن زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچاؤ، تمہیں کوئی تکلیف نہیں، سامنے والی کا دل تم نے چھلنی کر دیا، لیکن تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہم دین کی باتیں بھی لوگوں کو سمجھائیں تو آرام سے، نرمی سے سمجھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر تم سخت دل کے ہوتے نا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تم سخت مزاج کے ہوتے، دل سخت ہوتا نا تمہارا، تو یہ لوگ تمہارے ارد گرد بیٹھتے بھی نہیں، سب چلے جاتے تم کو چھوڑ کر. نرمی ہر چیز میں، جب دین کے اندر نرمی کرنی ہے تو دنیاوی امور کے اندر تو اور نرمی کرنی ہے. جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، بھالوں کا زخم اس کا تو علاج ہے، زبان کے ذریعے سے جو زخم ہوتا ہے نا اس کا علاج نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی زبان کے غلط استعمال سے میری بھی حفاظت کرے، آپ لوگوں کی بھی حفاظت کرے.